عنایتاللہ التمشقی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 85 بائے پلان بی یوٹیوب چینل۔ میں امریکیوں اور انگریزوں کے یہ آپریشن اور ان کے جواب میں انڈونیشی مجاہدین کی جوابی گوریلا کارروائیاں پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا۔ اگر میں ان تفصیلات میں الجھ گیا تو پھر کوئی دوسری بات نہیں کر سکوں گا۔ عرصے بعد جب گھر واپس آیا تو ایک امریکی نامہ نگار کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی اور پھر امریکہ کی ایک مشہور ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک مضمون انڈونیشی مجاہدین کی جنگ آزادی کے بارے میں پڑھا۔ اس کتاب اور ریڈر ڈائجسٹ کے حوالے ہی کافی سمجھوں گا۔ امریکن نامہ نگار نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اتحادیوں یعنی امریکیوں اور انگریزوں کے بمبار ہوائی جہاز اور توپ خانے جنگلوں پر اس قدر بم اور گولے برساتے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ کوئی درخت اور کوئی زیرو سلامت نہیں رہا ہوگا، لیکن جب ہوائی جہاز، توپ خانے اور انفینٹری واپس چلی جاتی تھی تو اس رات گوریلے کہیں نہ کہیں شب خون مار کر اتحادیوں کو احساس دلاتے تھے کہ وہ پہلے سے زیادہ زندہ و بیدار ہیں۔ ریڈرز ڈائجسٹ میں مضمون نگار نے امریکی ہوتے ہوئے تعصب کا ذرہ بر مظاہرہ نہیں کیا تھا اور انڈونیشی مجاہدین کو کشادہ ظرفی سے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ انڈونیشی گوریلے جب ایک آپریشن کے بعد کہیں حملہ کرتے تو یہ لگتا تھا جیسے انہیں زمین نے نگل لیا تھا اور اب اگل دیا ہے اور زمین پھر انہیں نگل کر اپنی آغوش میں چھپا لے گی۔ میں آپ کو اپنے ایک ساتھی کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ تھا ہمارا ایک کمپنی کا کلرک عاشق علی۔ میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ جنگ عظیم کے دوران فوج میں جو کلرک بھرتی کیے جاتے تھے انہیں ڈائریکٹ حوالدار بھرتی کیا جاتا تھا۔ جنگ سے پہلے سپاہی کلرک ہوا کرتے تھے۔ عاشق علی جنگ کے دوران بھرتی ہوا تھا اور ٹریننگ کے بعد ہماری بٹالین میں آ گیا۔ اسے ایک کمپنی کا کلرک بنایا گیا۔ اس کی عمر کوئی 22-23 سال ہوگی۔ اس کا رنگ گورا تھا اور وہ صحیح معنوں میں خوبصورت نوجوان تھا۔ اس میں زندہ دلی بھی تھی اور خاندانی شرافت بھی۔ وہ تحصیل چکوال کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ جب کبھی موقع ملا وہ بھگوڑا ہو کر انڈونیشی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا اور کافروں کے خلاف لڑے گا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میرا ان گوریلوں کے 1-2 کمانڈروں کے ساتھ خفیہ رابطہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ میں نے سوچ کر اپنا یہ راز نہیں دیا کہ ابھی بچہ ہے، کہیں ہندوؤں اور سکھوں میں بیٹھا بیٹھا یہ بات نہ کہہ ڈالے۔ میں جس ظالمانہ آپریشن کی بات کر رہا ہوں اس میں ہماری 4 کمپنیاں شامل ہوا کرتی تھیں۔ کمپنی کلرک بھی کمپنی کمانڈر کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایسے ایک آپریشن کے دوران ایک کمپنی دور جنگل میں جا کر کسی اور سمجھ چلی گئی۔ اسے وہ علاقہ دیا گیا تھا۔ عاشق علی اپنی کمپنی کمانڈر کے ساتھ تھا۔ کمپنی کمانڈر کے ساتھ اردلی بھی تھا اور آپریٹر بھی۔ اس وقت ریڈیو اور ٹیلی فون فوج کو مل گئے تھے اور اس کے لیے ایک آپریٹر ہر آفیسر کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ کمپنی کمانڈر ایک پلاٹون کی طرف چلا گیا اور یہ پلاٹون چٹانی علاقے میں گئی۔ وہاں گوریلوں کی اچھی خاصی فائرنگ آنے لگی جو چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ اسے گھات کہہ لیں یا گوریلے جنگل میں کہیں دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پلاٹون کمپنی سے الگ ہو کر چٹانی علاقے میں آ گئی ہے تو انہوں نے چٹانوں کی اونچائیوں سے ان پلاٹون پر گولیاں برسانی شروع کر دی اور دیکھتے دیکھتے 6-7 جوان مارے گئے۔ گوریلوں کو پہلے اطلاع نہیں دی جا سکی تھی کہ یہ مسلمانوں کی پلاٹون ہے اور یہ فلاں علاقے میں جائے گی۔ پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا، ورنہ انڈونیشی گوریلے مسلمانوں پر گولی نہ چلاتے۔ فائر ایسا آیا کہ کوئی گولی ضائع نہیں ہوتی تھی۔ انڈونیشی گوریلے اس وقت رائفل سے گولی نکالتے تھے جب انہیں یقین ہوتا کہ یہ گولی ایک فوجی کو ضرور لگے گی۔ ایسے کارگر فائر سے پلاٹون بوکھلا گئی اور ادھر ادھر بکھر گئی۔ جوانوں نے پوزیشنیں لے لی اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گرینیڈ بھی پھینکی اور مشین گن نے تو بے رحمی سے فائر کی۔ گوریلے اپنا وار کر کے جنگلوں اور چٹانوں میں لاپتہ ہو گئے۔ جب فائر ختم ہو تو کمپنی کمانڈر، کمپنی صوبے دار اور حوالدار وغیرہ پلاٹون کے جوانوں کو دیکھنے نکلے۔ انہوں نے پلاٹون کو پکارا اور کہا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن پلاٹون کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سارے جوان بکھر گئے تھے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ یہ آپریشن پورے ایک بریگیڈ کا تھا۔ واپسی کا حکم ملا۔ ایک کمپنی کی اس پلاٹون کی لاشیں اٹھا لی گئی اور جو زخمی چل سکتے تھے وہ چل پڑے اور جو چلنے کے قابل نہیں تھے انہیں اسٹریچر پر ڈال لیا گیا۔ واپس آ کر جب کمپنی کی گنتی کی گئی تو پتہ چلا کہ حوالدار کلرک عاشق لاپتہ ہے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ واپس جا کر اسے ڈھونڈا جاتا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات جلدی ہی گہری ہو گئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کمپنی کمانڈر نے واپس آتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کا کمپنی کلرک جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اب اس کے ساتھ نہیں۔ اگلے دن کوئی ایسا آپریشن یا کوئی اور جنگلی پروگرام نہیں تھا۔
ساری فورس کو جو دراصل پوری بریگیڈ کی نفری تھی اس روز آرام دیا گیا۔ ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے پوری کی پوری ایک کمپنی کو آگے جانے کا حکم دیا تاکہ عاشق علی کی لاش لائی جا سکے، یا ہو سکتا ہے وہ شدید زخمی حالت میں کہیں پڑا ہوا ہو۔ کمانڈنگ آفیسر کا یہ جو حکم تھا کہ لاش لائی جائے، اس میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لاش لانے کا مطلب یہ تھا کہ عاشق علی کی موت کی تصدیق ہو جانی تھی۔ کمپنی گئی اور علاقے میں گھوم پھر کر کھڑ نالے دیکھ کر مایوس واپس آ گئی۔ کمپنی کو عاشق علی زندہ یا مردہ نہ ملا۔ یہ میں جانتا تھا کہ عاشق علی انڈونیشی مسلمانوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اسے کمپنی کمانڈر کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ دانستہ اس سے الگ ہو گیا اور ٹیکرے اور چٹانوں اور اونچی گھاس میں چھپتا چھپاتا گوریلوں کے پاس پہنچ گیا ہوگا۔ میں نے کمپنی کمانڈر کے اردلی سے پوچھا، یہ اردلی بھی مسلمان، تو اس نے بتایا کہ اسے پتہ نہیں چلا محمد عاشق علی کس وقت اور کس جگہ ان سے الگ ہو گیا۔ عاشق علی کے گھر یہ سرکاری اطلاع بھیجی گئی تھی کہ آپ کا بیٹا حوالدار کلرک عاشق علی لڑائی میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ اسے انگریزی میں کہا جاتا تھا مسنگ ایکشن۔ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ میں وثوق سے کہہ سکتا کہ عاشق علی انڈونیشی مسلمانوں کے پاس چلا گیا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ مرا نہیں ہوگا، وہ زخمی ہوا ہے، بلکہ وہ ادھر چلا گیا ہے۔ میں جب سوچتا تھا کہ ایک ماں کا اتنا خوبصورت اور نوجوان بیٹا اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے چلا گیا ہے، تو مجھے اپنے آپ میں شرم محسوس ہوتی، اور وہ بھولا بھالا انڈونیشی لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا جو نائک مجید کا پیغام لے گیا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب انگریزوں کی آرمی میں نہیں ٹھہروں گا۔ 5-6 دن گزر گئے تو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ایک سیکرٹ لیٹر آیا جس میں ہماری دونوں کمپنیوں کو ایک خاص ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس میں گاؤں کا نام لکھا ہوا تھا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع یہ ملی تھی کہ اس گاؤں میں اسلحہ و بارود کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے اور وہاں چھاپا مار کر وہ پکڑنا ہے، اور وہاں جتنے بھی آدمی اور عورتیں ملے انہیں گرفتار کرنا ہے۔ کمپنی نے 1-2 روز بعد روانہ ہونا تھا۔ موجو کرتو میں بھی میں نے ایک انڈونیشی کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کسی مسجد میں ملاقات ہوتی تھی۔ وہ جنگ آزادی کا ایک اہم کل پرزہ تھا۔ اس کا کام مخبری اور جاسوسی تھا۔ اس کا رابطہ اس علاقے کے گوریلا ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تھا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے خفیہ چٹھی آئی تو میں نے بڑی تیزی سے نقل کی اور اسی دن کے پچھلے پہر اس شخص کے گھر چلا گیا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ اسے نقل دی اور میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ میں وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ ہماری بٹالین کا پولیس حوالدار سامنے آ گیا۔ ہر بٹالین میں ریجمنٹ پولیس ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک حوالدار اور چند ایک جوان ہوا کرتے تھے۔ وہ ہم میں سے ہوتے تھے۔ ہمارا پولیس حوالدار سرگودا کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام صداقت شاہ تھا۔ مجھے اس گھر سے نکلتا دیکھ کر رک گیا اور بڑے اتفاق سے ملا۔ اسے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ یہ شخص کس حیثیت کا مالک ہے۔ میں نے یوں کہا کہ اس سے ایک بار مسجد میں ملاقات ہوئی تھی اور وہاں سے ایسے تعلقات شروع ہوئے کہ اصرار کیا کرتا ہے کہ میں کبھی کبھار اس کے گھر آیا کروں۔ مطلب یہ کہ میں نے تاثر دیا کہ ایک دوستانہ بات ہے کہ میں اس شخص سے ملنے آیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ حوالدار صداقت شاہ چونکہ مسلمان اس لیے اس کی ہمدردیاں انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس نے میرے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جیسے وہ کسی نہ کسی بٹالین سے بھاگ کر انڈونیشی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا۔ مجھے آج تک اس کی جوشیلی اور جذباتی باتیں اچھی طرح یاد ہیں۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آیا۔ کوئی گھنٹے بعد کسی نے مجھے بتایا کہ سی کمپنی کے 10-12 جوانوں کو تیار کر کے قصبے میں لے گئے ہیں۔ لے جانے والا سی کمپنی کا کمانڈر تھا جو انگریز میجر تھا۔ میں نے سوچا کہ جاسوسوں نے کسی گھر کے بارے میں اطلاع دی ہوگی، اس گھر پر چھاپا مارنے کے لیے جوان لے جائے گئے ہوں گے۔ میں نے کوئی توجہ زیادہ نہ دی۔ میں شام کا کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے کمرے میں سی کمپنی کا کمانڈر داخل ہوا اور بڑے روب سے مجھے کہا کہ اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ میں فوراً اٹھا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اپنے دفتر میں لے جا کر کمپنی کمانڈر نے وہ کاغذ جس پر میں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا آپریشن آرڈر نقل کیا تھا میرے آگے رکھتے ہوئے پوچھا، یہ تم اس گھر میں دے آئے تھے؟ میں نے لا علمی اور حیرت کا اظہار کیا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اور مجھے حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ فوج میں کسی سپاہی کو جب حراست میں لیا جاتا ہے تو اسے کوارٹر گارڈ کے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن حوالدار کو حراست میں لیا جائے تو اسے حوالات میں بند نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک حوالدار بطور گارڈ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حوالدار ہر روز تبدیل ہوتا ہے اور نیا حوالدار آ جاتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں ایسی حراست کو پیٹی قید کہا جاتا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایک سکھ حوالدار گارڈ لگا دیا گیا، حکم دیا گیا اگلے روز کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں پیش کیا جائے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پولیس حوالدار صداقت شاہ اپنا آدمی تھا، لیکن یقیناً یہ اسی نے مخبری کی تھی۔ ریجمنٹل پولیس کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ مخبری اور چغلی کی جاتی رہے۔ آخر ان لوگوں نے بھی ترقی لینی ہوتی تھی۔ اگلے روز جب مجھے کمانڈنگ آفیسر کے پاس پیش کیا گیا تو چارج شیٹ پڑھ کر مجھے سنائی گئی۔ وہ یہ تھی کہ میں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا ایک آپریشن آرڈر نقل کر کے دشمن کے حوالے کیا ہے۔
اس کا گواہ پولیس حوالدار صداقت شاہ تھا اور قصبے کے 2 انڈونیشی عیسائیوں کو بھی میرے خلاف گواہ بنا لیا گیا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں کچھ دن پہلے یہاں سے نکلنا گیا۔ میں ارادہ ہی باندھتا رہا اور پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کا مجھے ذرہ برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ میں اسے بھی جہاد کا قصہ سمجھتا تھا، لیکن بار بار دل پر چوٹ پڑتی تھی کہ مجھے تو میدان جنگ میں جانا تھا اور زیادہ سے زیادہ صلیبیوں، ہندوؤں اور سکھوں کو رائفل کا نشانہ بنانا تھا۔ یہ چارج شیٹ کسی معمولی جرم کی نہیں تھی، بلکہ بڑا ہی سنگین جرم تھا۔ کوئی اتنی خفیہ اطلاع قبل از وقت دشمن کو پہنچا دے، مجھے کمانڈنگ آفیسر سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے میری چارج شیٹ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر بھیج دی۔ 5-6 دن بعد بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر سے اطلاع آئی کہ میری چارج شیٹ ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھیج دی جائے، اور ساتھ ساتھ لکھا گیا کہ اس حوالدار کو کلرک کا فیلڈ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ جرم سنگین ہے اور یہ کورٹ مارشل کا جرم ہے۔ فیلڈ کورٹ مارشل بڑی ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جرم سرزد ہوا ہے اور وہیں کورٹ بنا کر سزا سنائی دی جاتی ہے، کوئی رو رعایت نہیں ہوتی۔ میرا جرم واقعی سنگین تھا اور مجھے توقع تھی کہ سزائے موت دی جائے گی، اور اگر ان انگریزوں نے مجھ پر رحم کیا تو عمر قید دیں گے۔ میرے پاس تو صفائی کا گواہ تھا ہی نہیں۔ میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کارستانی صداقت شاہ کی تھی۔ حوالدار، جمعدار اور صوبیدار وغیرہ جس طرح انگریز افسروں کی خوشامد کرتے تھے، وہ سویلین حضرات تصور میں نہیں لا سکتے۔ خوشامد اور چاپلوسی تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہندوستانیوں کو خوشامد کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مثلاً ہماری بٹالین میں 3 صوبیدار ایسے تھے جو پہلے تو فوجی انداز سے اٹینشن ہو کر اور اکڑ کر سلوٹ کرتے تھے، اس کے بعد صاحب کے آگے رکوع میں چلے جاتے، جو غیر فوجی حرکت تھی۔ انگریز انہیں اس غیر فوجی حرکت سے روکتے نہیں تھے، کیونکہ وہ ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر غلام بنا رہے تھے اور بنا لیا تھا۔ حوالدار صداقت شاہ ریجمنٹل پولیس کا حوالدار تھا۔ اس کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی۔ بٹالین میں کون سے ڈاکے پڑتے تھے کہ یہ حوالدار تفتیش کرتا ہوگا، اس کا کام غیبت، چغلی اور مخبری کرنا تھا۔ وہ تو انگریز افسروں کے آگے بیچ بھی جاتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں اسے مسلمان سمجھتا تھا اور اس سے یہی امید رکھتا تھا کہ وہ کم از کم میری چغلی نہیں کھائے گا، لیکن اس نے کر دی۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے اس انڈونیشیا کے گھر جا کر اسے کیا دیا ہے۔ ہمارے آفیسر نے اس انڈونیشیا کے گھر جا کر چھاپا مارا اور ایسی تلاشی لی کہ آپریشن آرڈر کی نقل جو میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی برآمد ہو کر رہی۔ حوالدار صداقت شاہ نے یقیناً آفیسر کو بتایا تھا کہ میرا رابطہ ان انڈونیشی گوریلوں کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ ایک مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کفار کو جا کر بہکایا اور اسے ثبوت مہیا کیا۔ یہ واقعی اس لیے عجیب نہیں تھا کہ ہماری قوم میں شجاعت اور جذبہ ایثار بے مثال ہے، جس کے حوالے سے دوسری قومیں بھی دیتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم نے جو غدار پیدا کیے وہ کوئی اور قوم پیدا نہیں کر سکی۔ تاریخ اسلام پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ شجاعت اور غداری پہلو بہ پہلو چلی آ رہی ہے۔ اس حوالدار نے اللہ کی خوشنودی کے بجائے ایک انگریز افسر کی خوشنودی حاصل کرنا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ اس امید تھی کہ یہ افسر خوش ہو کر ترقی دے دے گا۔ میرے لیے اذیت تھی کہ مجھ پر ایک سکھ حوالدار ڈیوٹی دیتا تھا۔ ہر روز نیا حوالدار آتا اور جو بھی آتا وہ بظاہر ہمدردی سے لیکن در پردہ طنز انداز میں مجھ سے بات کرتا اور کہتا تھا کہ انڈونیشی مسلمانوں کی مدد کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر یہ حوالدار مجھ سے بھید لیتے تھے کہ میں واقعی انہیں آپریشن آرڈر کی کاپی دی یا نہیں۔ میں نے ٹالتا رہا۔ میں نے فرار کی ترکیبیں سوچی، لیکن یہ بدبخت سکھ حوالدار 1 منٹ کے لیے بھی مجھ سے پرے نہیں ہٹتے تھے۔ میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو سزائے موت یا عمر قید کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میں نے انگریزوں کے دشمنوں کی مدد کی تھی۔ انڈونیشی مسلمان ایسے دشمن تھے جو شکست کا نام بھی نہ سنتے تھے اور روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان کی فوج بڑی ہی طاقتور فوج تھی اور اس کے پاس جدید اسلحہ تھا اور اس سے اپنی نیوی کی اور ایئر فورس کی مدد بھی حاصل تھی۔ پھر بھی امریکیوں اور انگریزوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے، لیکن انڈونیشی مسلمان دبنے میں آتے ہی نہیں تھے۔ ان کا تو یہ حال تھا کہ جیسے چنگاریوں کو بارود کے ڈھیر میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ایسے دشمن کو مدد دینا بہت ہی بڑا جرم تھا، اور میرا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ میں مسلمان تھا اور میں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔